تو آج ہم اردو شاعری کے ایک ایسے شاہکار میں اترنے والے ہیں جو ہمیں جدائی کے درد سے نکلنے اور حوصلہ پیدا کرنے پر کچھ بے حد قیمتی ٹائم لیس سبق سکھاتا ہے۔ ہم ایک الوداع کو، ایک جدائی کو آخر برداشت کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا سامنا ہم سب کو کبھی نہ کبھی کرنا پڑتا ہے، اور شاعر احمد فراز نے اسی سوال کو کیا خوبصورتی اور گہرائی سے سمجھایا ہے۔ تو چلیے اس غزل میں اترتے ہیں، شعر بشعر اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر مصرے میں کیا میٹافرز چھپے ہیں اور زندگی کے کیا سبق ملتے ہیں۔ غزل کی شروعات ہی سیدھے اس پوائنٹ سے ہوتی ہے جہاں جدائی کا صدمہ دل پر ایک دم سے گرتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بس وہ پہلا اچانک شوق۔ یہاں جو منظر کشی کی گئی ہے نا، کمال ہے۔ یہ صرف ایک الگ ہونا نہیں ہے، یہ ایک مکمل فائنل بریک ہے جس کے بعد کچھ باقی نہیں بچتا۔ اس شعر میں سلسلے کا لفظ سب سے اہم ہے۔ سلسلے یعنی زنجیریں، کنیکشنز، اور انہیں صرف الگ نہیں کیا گیا، انہیں توڑ دیا گیا ہے۔ مطلب اتنی بری طرح توڑا گیا کہ جڑنے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور یہ سلسلے کس چیز کے تھے؟ مراسم کے، یعنی ایک زندہ چلتے ہوئے رشتے کے۔ تو گویا ایک زندہ رشتے کو جان بوجھ کر ختم کر دیا گیا ہے۔ تو درد کی بات تو ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ شاعر اس سے نکلنے کا راستہ کیسے دکھاتا ہے، کیونکہ اب غزل صرف دکھ بیان نہیں کر رہی بلکہ ایک فلسافیکل سلیوشن دے رہی ہے۔ اور یہاں ملتا ہے ہمیں اس غزل کا اور شاید زندگی کا بھی پہلا بڑا سبق، پیسو غم سے نکل کر ایکٹیو رسپانس کی طرف ایک قدم۔ شاعر ہمارے سامنے ایک چوائس رکھتا ہے، دو راستے ہیں، یا تو آپ رات کے اندھیرے کا شکوہ کرتے رہیں، یعنی حالات کا رونا روتے رہیں، یا پھر اپنے حصے کی ایک شمع جلا لیں، یعنی خود کچھ کریں۔ اور یہی تو بنیادی خیال ہے مشکلات کے سامنے پرسنل رسپانسبلٹی۔ یہ ایک ٹائم لیس میسج ہے کہ جب مایوسی ہو تو اپنی امید خود بنو، اپنی روشنی کا ذریعہ خود بنو۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا، حوصلہ رکھنا مشکل ہے۔ اب غزل ہمیں تکلیف کی اس لمبی، تھکا دینے والی حقیقت سے ملواتی ہے۔ یہاں فراز ایک عجیب، ایک دل دہلا دینے والی کیفیت کی بات کرتے ہیں۔ ایک طرف مر جانے کی خواہش ہے، دوسری طرف جینے کی، برداشت کرنے کی، ایک لمبی سزا۔ سوچا تھا کہ جدائی میں مرنا تو آسان ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جان نکلتے نکلتے ایک پوری عمر لگ گئی۔ یہ شعر ہجر کے درد کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ ہجر یعنی جدائی، اور یہ جو درد ہے یہ آہستہ آہستہ تھکا دینے والا درد ہے، جہاں موت کی راحت بھی ایک بہت بہت لمبا انتظار لگتی ہے۔ یہی تو غم کی اصلیت ہے، یہ کوئی ایک ایونٹ نہیں بلکہ ایک لمبا کھنچتا ہوا پروسیس ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس غزل کے ایموشنل اور فلسافیکل کلائمیکس پر۔ واقعی یہ اردو شاعری کے سب سے پاورفل امیجز میں سے ایک ہے، ایسا شعر جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے پہلے جشن مقتل کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا ہے یہ جشن مقتل؟ لفظی مطلب ہے قتل گاہ میں جشن۔ یہ ایک زبردست میٹافر ہے اس بات کا کہ جب آپ بالکل بربادی کے دہانے پر کھڑے ہوں تب بھی اپنی شان، اپنا وقار اور اپنی بغاوت کو سیلیبریٹ کریں۔ اپنی ہی تباہی کا جشن، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی تکلیف کو اپنے اصولوں اور اپنے وقار کی ایک آخری شاندار پرفارمنس میں بدل دینا۔ یہ کہنا کہ اگر موقع ملتا تو ہم پاؤں میں زنجیریں پہن کر بھی ناچتے گاتے جاتے۔ یہ ریزسٹنس کی، ڈیفائنس کی سب سے اونچی اور سب سے خوبصورت شکل ہے۔ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور یہ مقطع ہمیں ایک آخری سبق دیتا ہے، خود کی طرف دیکھنے کا۔ اور یہاں فراز خود سے مخاطب ہیں، اپنے تخلص سے کہتے ہیں، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ اس سے یہ نصیحت اور بھی پرسنل اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ تو آخری سبق کیا ہے؟ سبق ہے پرسنل انٹیگریٹی کا۔ اب فوکس دوسرے سے ہٹ کر پوری طرح خود پر آ گیا ہے۔ میسج بہت کلیئر ہے، ہم دوسروں کی وفا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اپنی وفا، اپنی کمٹمنٹ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ہم پوری غزل کو سمیٹیں تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ جدائی ایک اچانک، شدید قسم کا ٹوٹنا ہے،
لیکن اس طوفان میں بھی ہمارے پاس ایک چوائس ہے، اندھیرے کو کوسنا یا اپنی شمع جلانا۔ ہم نے سیکھا کہ اصل بغاوت تباہی میں بھی اپنے اصولوں کا جشن منانا ہے، اور سب سے بڑھ کر اصل شان اس میں ہے کہ دوسرے کچھ بھی کریں، آپ اپنے آپ سے سچے رہیں۔ اور آخر میں یہ غزل ہمیں اس ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، آخر کار ہم اپنی وفا کے لیے کس کے آگے جواب دیں ہیں؟ شاعر کا اشارہ صاف ہے، سب سے بڑا عہد، سب سے بڑی لوئلٹی جو ہمیں نبھانی ہے وہ خود اپنی ذات سے ہے۔